دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے مجھے ہاتھوں کو اپنی حرکات سکھا دینا ہے۔ پروردگارہ جو مومن علی ہیں شفا عطا فرما، تندرست ہیں خوشحال شفا فرما، مشکلوں میں ہیں کشا فرما، ہر وقت کی ضرورتوں میں ہیں رہائی عطا فرما۔ بارک الہ تجھے اطلاع ولایت کا راستہ کو میرے کو ان کے اطلاع سے دور فرما۔ عرفان ہے کہ مسافروں کے سفر و عرفان کو رسول سے وسیلہ عطا فرما۔ بارک الہ سوال ذکر کی سفر رضا کے اہتمام میں جن مومنوں میں ناظران کی دن جمن سگرے جمن میں اپنے اپنے طور پر جس نے بھی جو بھی کام ہے انہوں سے کرنے کوششیں کی ہیں، کوششوں کو ان کی زندگی میں اس میں اضافہ آخرت میں مغفرت کا سبب قرار دے۔ بارک الہ ہماری ہر دعا کی ایک دعا ہمیں یقینی سے نجات دے، ہماری وارث کا جنت ضرور فرما۔ قبولیت کی دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الذین ہم قادۃ الامم واولیاء النعم وارواح الایمان وامراء الرحمن والحق معهم وفیہم ومنہم والیہم واذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لهم لا یؤمنون اذا قرئ علیہم القرآن۔ درود پڑھیے صلوات اللہ۔ میرے محترم سورہ الانشقاق سے ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ آیت میں نے دانستر مکمل نہیں پڑھی کہ سننے والوں پر بھی اور مجھ پر بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ ترجمہ مکمل پیش کرتا ہوں۔ فرمایا فوالہم لا یؤمنون، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے کلام میں اپنے حبیب کے لبوں سے۔ فوالہم کیا ہو گیا ہے انہیں؟ لا یؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ توجہ کا طلب، آیت ہے کتاب مبین کی، حکایت نہیں کسی آگے ندیم کی۔ کیا کہا؟ فوالہم کیا ہو گیا ہے انہیں؟ لا یؤمنون ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ پہنچ گیا ترجمہ میرے تمام سامعین تک، پھر دہراتا ہوں۔ کیا کہا؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ لفظوں پر توجہ کا طلبگار کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان نہ لانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جن کے بارے میں سجدہ نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اہل ایمان یا کلمہ گو نہیں ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کسی یہودی عیسائی مشرک ملحد سے کبھی کسی بندے نے کہا اور مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا کبھی کسی نے؟ نہیں نا بھائی، جو ہے ہی کافر، جو کلمہ گو ہی نہیں، اس سے ہمیں یہ پتا ہے کہ جو بندہ کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پتا ہوگا۔ پتا نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ تو پھر سبب کیا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے؟
ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب وارث قرآن سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو وارث قرآن نے کہا بل الذین کفروا یکذبون محمدا اذا یحدثهم بفضائل علی بن ابی طالب۔ فرمایا وارث قرآن مظہر ضمانت ناطق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثابت قرآن اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب محمد علی کے فضائل سناتا ہے تو کافر انکار کیوں کرتے ہیں؟ محمد کی تکذیب کرتے ہیں جب محمد علی کے فضائل سناتا ہے۔ تو بس اب وارث قرآن کے اس جملے پر میں نتیجہ دے کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ بل الذین یکذبون محمدا اذا یحدثهم بفضائل علی بن ابی طالب۔ جب محمد کافروں کے آگے علی کے فضائل پڑھتا ہے تو یہ محمد کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اب میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملہ کہوں گا کہ قرآن علی کے فضائل کو قرآن کہتا ہے، تسلیم فضائل کو سجدہ کہتا ہے۔ میں کل کی ہماری گفتگو غزوہ ذات السلاسل میں نے پیش کی، سامعین کے ذہنوں میں ہے۔ ابھی میں یہیں آ کر بیٹھا تو بھائی نے کہا کہ اس موقع پر رسول نے جو احادیث فضائل علی پر سنائی وہ حدیث سنائی۔ اگر تو تمام سامعین آمادہ سماعت ہیں تو پیش کرو، باہر والے بھی مل کر تمام مل کر ذہنوں میں ہے کہ غزوہ ذات السلاسل جہاں کل گفتگو کا اختتام کیا تھا، کچھ سیاق و سباق کا منظر ذہنوں میں لانے کے لیے میں دو جملے پھر سے کہہ کے گفتگو متصل کر رہا ہوں۔ صحابیوں کی قطاریں دائیں بائیں کھڑی ہیں، فاتح غزوہ سلاسل کا استقبال کرنے رسول آگے بڑھے۔ استقبال کرتے ہوئے اس موقع پر رسول نے ایک جملہ کہا، کیا بڑا معروف جملہ کہ لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملائک من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک۔ اے علی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کے نیچے خاک کے ذروں کو برکتوں کے لیے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ اور اس مرحلے پر رسالت مآب نے علی کے فضائل میں کچھ احادیث بیان فرمائیں۔ اسی میں سے ایک حدیث جو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ بھی آواز ہی میں بتاتا چلوں کہ کل کا دن جو ہے وہ مجھے ہر حال میں زیادہ سے زیادہ 1:15 بجے یہاں سے روانہ ہونا ہوا، تو اس کے مطابق آپ اپنے ممبر میں پڑھنے والوں کی ترتیب کو دیکھ لیجیے گا، تاکہ میں اگر تاخیر سے بھی ممبر پہ آیا تو بہرحال مجھے 1:15 یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ پیش کرنا تمام سامعین کی سماعتوں میں آمادگی، طبیعتوں میں تازگی ہے نا۔ اس مرحلے پر رسول نے فرمایا لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي الا وانه لم يمشي فوق الارض بعد النبيين والمرسلين افضل من شيعة علي ومحبيه الذين يظهرون امره وينشرون فضائله اولئک تستغفر لهم الملائکہ اولئک تستغفر لهم الملائکہ والویل کل الویل لمن یکتم فضائلہ ویکتم امرہ فما اصبرهم علی النار وذلک حق لأن الکاتب لفضل علی جہلا حالک والکاتب لفضل علی بغضا منافق لأن دینتہ خبیثہ ما ابرزک یا علی الا منافق شقی عرضت ولایتک على
للخبیثین والخبیثون للخبیثات. فالمؤمن الموالی العارف بعلی عابد وإن لم يعبد ومحسن وإن أساء وناصح وإن أذنب. کیا فرمایا؟ لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء. رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ مخلوق پر جو عذاب کرتا ہے وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتا. بڑی توجہ. ایک اور مقام پر حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا لا تضرنی ذنوب عبادی کما لا تنفعنی طاعتہم. فرمایا مجھے میرے بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے جیسا کہ ان کی اطاعت مجھے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ اکبر. خلق کے بندوں کے گناہ بھی ان کا نقصان، بندوں کے اطاعت بھی خود ان کا فائدہ. نہ بندوں کے گناہ سے اللہ کا کچھ بگڑتا ہے، نہ بندوں کی اطاعت سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. یہی رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ جو مخلوق پر عذاب نازل کرتا ہے وہ خلق کے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتا. تو پھر یا رسول اللہ کیوں عذاب نازل کرتا ہے؟ فرمایا الا بذنوب العلماء. خلق پر نازل ہونے والے عذاب اللہ علماء کی وجہ سے نازل کرتا ہے. یہ میں بہار الانوار سے لے کر رجب برسی کی مشارق تک کی ذمہ داری پر پڑھ رہا ہوں، ہر حرف کی ضمانت سے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ اللہ خلق پر ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ علماء کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے. پروردگارا تیرے حبیب نے یہ جملہ کہا حق ہے، سچ ہے، تو نے اپنی کتاب میں اس کے لیے گواہی دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ یہ تو اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتا، یہ جو بھی نطق کرتا ہے وہ تیری وحی ہوتی ہے. تو یا رسول اللہ آخر یہ کون سے علماء ہیں؟ کہنے کو تو سبھی علماء کی فہرست میں گردانے جاتے ہیں، یہ علماء ہیں کون سے؟ فرمایا الذین یتبعون الحق من فضل علی. ان علماء کی وجہ سے خلق پر گناہ نازل ہوتا ہے جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں. کیا فرمایا؟ ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے، ان علماء کے ان گناہوں کی وجہ سے خلق پر عذاب نازل ہوتا ہے جو وہ علی کے فضائل کو، علی کے حق کو چھپانے کا گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا الا وَإِنَّهُ لَمْ يَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ. آگاہ ہو جاؤ زمانے والے. الا تنبیہ کر رہے ہیں رسول، متنبہ کر کے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ اس پوری کی پوری روح عرض پر. لم یمشی فوق الارض بعد النبیین والمرسلین افضل من شیعت علی ومحبیہ. رسول نے فرمایا اس پوری کی پوری روح عرض پر اللہ کے رسولوں اور اس کے نبیوں کے بعد علی کے شیعہ سے افضل بندہ چلا ہی نہیں.
सामईन मेरा साथ दे तो मिलकर बारगाह रिसालत में सजदा शुक्र अदा करें। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अपने कलाम को यहाँ रोका नहीं। अगर आप अपने कलाम को यहीं पर रोक देते तो अजब नहीं कि आज हमारे अपने मजहब का मौलवी हमसे ये कहता तुम अली के शिया हो। अली का शिया तो सलमान है, अली का शिया तो बूजर है। हम तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, हम अली के शिया नहीं, हम अली के शिया नहीं, हम उनके हुबदार हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। हमें लोग अली का शिया कहते हैं। अब मजबूरी है कि जितने जुमले पढ़े, अगर ज़ैली शरह में जाता हो तो जुमले अधूरे रहते हैं। बस वसूल कीजिएगा, हमें लोग अली का शिया कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने कलाम को यहाँ रोका नहीं, बल्कि आगे फरमाया वो मुहिब्बी है, अली के हुबदारों से अफजल बंदा भी तो नहीं चला। अली के मुहिब तो हम हैं ना, मोहब्बत अली कोई छीन सकता है हमसे? माना अली के शिया नहीं, न सही हुबदार तो है। अल्लाह अकबर। अला वइन्नहु लम यमशि फौक़ल अर्ज़ि बअदन नबिय्यीन वल मुरसलीन अफ़ज़लु मिन शिअति अली व मुहिब्बिही उलाइका तग़शाहुमुर रहमतु व तस्तग़फ़िरु लहुमुल मलाइका। फरमाया यही तो वो लोग हैं, यही अली के शिया, अली के हुबदार, यही तो वो लोग हैं कि जब ये चलते हैं तो रहमान और रहीम की रहमत के साए बादल उन्हें अपने सायों में रखते हैं। यही तो वो लोग हैं कि अगर ये रुए जमीन पर कहीं कभी कोई गुनाह कर भी बैठे, अल्लाह के अर्श को फरिश्ते घेरे में लेके कहते हैं परवरदिगारा बख्श दे, अली का हुबदार है। अल्लाह अकबर। उलाइका तग़शाहुमुर रहमतु व तस्तग़फ़िरु लहुमुल मलाइका। यहाँ पर फिर रसूल ने अली के हुबदारों की भी निशानी बताई है। हर शिया भी नहीं, हर हुबदार भी नहीं। बड़ी तवज्जो, निशानी बताई है। रसूल ने फरमाया कि ये जिन हुबदारों और जिन शियों की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनकी अलामत ये है अल्लज़ीना यज़हरूना अम्रहू व यंशरूना फदाइलहू। फरमाया अली के वो हुबदार, अली के वो शिया जो अली के फदाइल को नशर करते हैं और अली की विलायत पे शक नहीं करते। नहीं कर शिया कहने वाला, हुबदार कहने वाला, ये जो अल्लाह कहता कि मैं भी तो अली वलीउल्लाह जुबान से तो कहता हूँ ना, मैं भी तो हाथ खोल के नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, रसूल ने फरमाया हर शिया, हर हुबदार भी नहीं, बल्कि वो कि जो अली के फदाइल को नशर करता है, अली के फदाइल में शक नहीं करता, अली की विलायत पर शक नहीं करता। फिर फरमाया बल बैलो कुल्लल बैल, तबाही ही तबाही है, हलाकत ही हलाकत है। किसके लिए? लिमन यक्तुम फदाइलहू व यक्तुम अम्रहू, उसके लिए कि जो अली के फदाइल को छुपाए और इन अम्र के अम्र को छुपाए। और फिर आगे रसूल ने फरमाया अल्लाह अकबर। फल बैलो कुल्लल बैल लिमन यक्तुम फदाइलहू व यक्तुम अम्रहू फमा अस्बरहुम अलन नार। रसूल सहाबियों की कतार में खड़े हैं, अली सामने खड़ा है। रसूल अली की जानिब देख कर कह रहे हैं तबाही ही तबाही है उस शख्स के लिए, हलाकत ही हलाकत है उस बंदे के लिए
جو علی کے فضائل کو چھپائے، اور پھر کہا کہ علی کے فضائل کو چھپانے والے جہنم کی آگ پہ کتنے صابر ہیں۔ اللہ خباس ورحم علی النار۔ پھر فرمایا بَشَّعَوْلِ کا حق، اور یہی حق ہے لِأَنَّ الْكَاظِمَ لِفَضْلِ عَلِيٍّ جَهْلًا حَامِقٌ، یہی حق ہے کیوں؟ کیونکہ علی کے فضائل کو انجانے میں بھی، انجان رہ کر بھی، جاہل رہ کر بھی چھپانے والا ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے لفظوں پر جملے جملے پہ قدم پہ قدم میرے جملہ سامعین میرے ہم قدم ہے نا، اس جملے پر جس طرح سامعین پیچھے رہ گئے، میں رک کے وضاحت کر کے سامعین کو اپنا ہم قدم کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ہے نا متوجہ میرے باہر بیٹھے بھی تمام سامعین پہنچ رہی ہے نا بات؟ کیا فرمایا؟ انجانے میں بھی جس نے علی کے فضائل کو چھپایا، انجان رہ کر بھی چھپایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کیا شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی بندے کو پتا نہ ہو کہ یہ کام کرنا گناہ ہے اور کر بیٹھے تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا؟ بھئی انجانے میں اگر کوئی بندہ غلط کام کر بیٹھے، اسے پتا نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، تو شریعت اسے نہیں پکڑتی، اس کی گرفت نہیں ہے۔ اللہ جانے علی کی ذات طلسم کیا ہے۔ رسول کہہ رہا ہے کوئی انجانے میں بھی علی پسند کر گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آگے سبب بتایا ہے رسول نے کہ انجانے میں بھی چھپانے والا، انجانے میں بھی انکار کرنے والا، جاہل رہ کر بھی شک کرنے والا کیوں ہلاک ہوتا ہے؟ فرمایا حیث لا یعرف امام زمانے ہی، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت جو نہیں رکھتا۔ بڑی معروف حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات بیتت الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جاہل مرا۔ آگے فرمایا وَالْكَاظِمَ لِفَضْلِ عَلِيٍّ بُغْضًا مُنَافِقٌ، فرمایا علی کے فضائل کو، علی کی ولایت کو علی سے بغض کی وجہ سے چھپانے والا بھی ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہے، شقی ہے۔ اور پھر یہاں پر اب تک تو رسول صحابیوں سے ہم کلام تھے نا، اب رسول نے علی کی طرف دیکھا، اللہ کی محبت نے نفس اللہ کی طرف دیکھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن ناطق کی جانب متوجہ ہے، اور قرآن ناطق کی جانب چہرہ کر کے رسول نے فرمایا مَا أَبْغَضَكَ يَا عَلِيٌّ إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ عُرِضَتْ وِلَایَتُكَ عَلَىٰ طِینَتِهِ فَأَبَتْ مُسْخِطٌ۔ اے علی، تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے اس بندے کے جو منافق ہو، جو شقی ہو۔ اے علی، تیری ولایت کو اللہ نے عالم الست میں، عالم ارواح میں اس کی روح پر، اس کی طینت پر پیش کیا تھا، جب اس نے اس نے تیری ولایت کا عالم ارواح میں انکار کیا، اللہ نے اسے مسخ کر ڈالا۔ سلامت رہو۔ اے علی، مسخ کر ڈالا، مسخ جانتے ہیں نا مسخ کسے کہتے ہیں؟ حیت کا ماہیت سے بدل جانا، تعین کا بدل جانا، حقیقت کا صورت سے بدل جانا، دکھائی کچھ دے ہو کچھ اور،
بیت اللہ میں داخل ہوا۔ ابو بصیر جیسے ہی بیت اللہ میں داخل ہوا، بڑا رش ہے کعبہ میں، حاجی بڑی تعداد میں کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا ابو بصیر نے بڑا خوش ہوا، کہتا یا مولا ما اکثر سجیز مولا، ما اکثر الحجیز مولا، حاجی کتنا زیادہ ہو۔ مولا نے کہا یہ نہ کہ ما اکثر الحجیز بلکہ ما اکثر سجیز، یہ نہ کہ حاجی کتنا زیادہ بلکہ یہ کہ شور کتنا زیادہ۔ جب اس نے مولا کا یہ جملہ سنا، حیران ہو کے مولا کو دیکھنے لگا۔ مولا نے اس کی حیرت کو دیکھا، قریب آ کر اپنا ید اللہ ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا۔ اللہ کے حجاب کی حقیقت کا ید اللہ ہاتھ جب اس کی آنکھوں پر آیا، اس کی آنکھوں سے حجاب اٹھ گیا۔ حجاب اٹھے، مولا نے کہا اب دیکھ، اب جو دیکھا تو کوئی انسان ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی۔ اب جب اس نے یہ منظر دیکھا، وحشت طاری ہونے لگی۔ مولا سے کہتا ہے مولا میری آنکھوں پر حجاب واپس رکھیے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے ہاتھ پھیرا، حجاب واپس آیا۔ جب حواس واپس آئے، حجاب واپس آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے مولا یہ کیا تھا؟ مولا نے فرمایا ان کی طینتیں مسخ ہو چکی، ان کی طینتیں مسخ شدہ ہیں۔ مولا پھر دیکھنے میں کیوں انسان نظر آتے ہیں؟ فرمایا لِأَلَّا يُحِزَ الْمُؤْمِنَ، تاکہ علی والا تنہائی سے گھبرا نہ جائے۔ تاکہ علی والا تنہائی سے وحشت نہ کھائے، گھبرا نہ جائے۔ اب پہنچ گئی نا تمام سامعین تک کے مسخ ہونا کیا ہوتا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اے علی، اللہ نے عالم ارواح میں تیری ولایت کو ان کی طینتوں کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، فَأَبَتْ فَمُسِخَتْ، اللہ نے انہیں مسخ کر ڈالا، مسخ کر ڈالا۔ جب مسخ ہو گئے تو وہ عالم مسوخات میں چلے گئے۔ مسوخات کا ایک الگ عالم ہے، مسخ شدہ حقیقتوں کا کوئی الگ عالم ہے۔ جب انکار ولایت کرنے والے عالم مسوخات میں مسخ ہو کر گئے تو فرمایا کہ اللہ نے انہیں پکار کر کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ نے کہا خبیث طینتیں خبیث بندوں کے لیے، خبیث بندے خبیث طینتوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ والمؤمن الموالی العارف بعلی عابد وإن لم یعبد۔ فرمایا کل ایمان کی ولا سے اپنے سینے کو سجانے والا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو علی کے قدموں کی آہٹ سمجھنے والا۔ المؤمن کل ایمان پر ایمان رکھنے والا، العارف بعلی ولایت علی کے عرفان کی طلب رکھنے والا، والمؤمن العارف والموالی، علی کی ولایت کو اپنے رگ و پے میں بسانے والا، عابد وَإِن لَمْ يَعْبُدْ، عبادت نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی عابد ہے۔
عبادت نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی عابد ہے، وہ چلتا پھرتا ہے پھر بھی عابد، وہ سو رہا ہے وہ پھر بھی عابد، وہ جاگ رہا ہے وہ پھر بھی عابد، متوجہ عبادت ہے پھر بھی عابد، متوجہ عبادت نہیں پھر بھی عابد۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک بندہ پوری رات مصلی عبادت مصلی پہ گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سو رہا ہے، دونوں برابر۔ کیا علی نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر؟ کوئی موقع تھا، صفین کا موقع ہے، صفین کے اس موقع پر جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اللہ جانے کس کا چہرہ کھلنے والا ہے، کس کے ماتھے پر لکیر آنے والی ہے، اور جملہ پوری ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ صفین کے لشکر ہے، ادھر شامی ہیں، ادھر وہ افراد ہیں جو علی والے بھی ہیں اور ان میں کئی منافق بھی ہیں، کئی منافق بھی ہیں علی کے لشکر میں جو شامیوں کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب جب شامیوں کے لشکر کی طرف نگاہ گئی کسی کی، پوری رات عبادت کر رہے ہیں، مصلی چھوڑتے ہی نہیں، جب علی کے لشکر کی طرف نگاہ کرتے ہیں کوئی بندہ مصلی پہ نظر آتا ہے، کئی بندے بستر پر نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا اے علی وجہ کیا ہے؟ جو شامی ہیں وہ تو مصلی نہیں چھوڑتے، جو آپ کے لشکر میں ہیں ان میں چند مصلی پہ نظر آتے ہیں، کئی بستر پر نظر آتے ہیں۔ علی نے کہا یقین کی نیند شک کی عبادت سے کہیں افضل ہے۔ یقین کی نیند شک کی عبادت سے بڑی افضل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس بندے کو جس چیز کا خدشہ ہو، جسے جو چاہیے ہو وہ اسی کے پیچھے جاتا ہے، جسے اپنی نجات پر شک ہو اور سمجھے کہ نجات اس کھجور کے پتے کے بنے ہوئے مصلی سے ملے گی، تو وہ اسی کو اپنے ساتھ رکھے گا، جسے پتا ہے کہ خود نجات کو بھی علی کی تلوار سے نجات تب ملے گی جب علی کے پیچھے پیچھے چلے گی، تو وہ علی کو دل میں بسائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بیان کر رہا تھا اور بس سمٹ گئی بات۔ سبب کیا ہے؟ جو فرمایا کہ علی کی محبت کو دل میں بسانے والا، علی کل ایمان پر ایمان سے اپنے سینے کو سجانے والا، اور عرفان ولایت کا طلبگار اگر عبادت نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی عابد۔ سبب کیا ہے؟ اتنی مشہور حدیث سے دلیل دینے لگا ہوں کہ تمام کے تمام مکاتب فکر کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہر شیعہ حیدر کرار نے وہ حدیث ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی۔ ہر مکتب فکر کی حدیث کی کتابوں میں رسول کی یہ حدیث نہیں، حب علی کے عبادت، علی کی محبت سینے میں ہے، عبادت نہ بھی کر رہا پھر بھی عابد ہے۔ اور یہ تو کوئی ایک مقام نہیں کہ جہاں پر رسول نے، کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب؟ فرمایا علی کی محبت، علی کی محبت کی حدت، علی کی محبت کی حدت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
یبدل السیئات الی الحسنات، کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہے گناہ بدل کر نیکیوں میں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں نے بات سمیٹ لی تھی، لیکن آپ کے انداز سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک اور حدیث کی طرف پڑھنے لگا ہوں۔ تھک گئے ہیں تو سمیٹ لیتا ہوں۔ الحمدللہ سبھی سامعین تعدادم اور اسحاق کندی کی یہ حدیث ہے، اور تقریباً کوئی مناقب کی ایسی کتاب نہیں مکتبہ تشیع میں جس میں یہ موجود نہ ہو۔ القطرہ سے لے کر مناقب شہر ابن شہر عاشور اور ہر مناقب کی کتاب میں موجود ہے۔ سوال کیا تھا اس طرح، مولا سبب کیا ہے کہ وہ بندے جو آپ سے بول رکھتے ہیں وہ عبادت کوئی نہیں چھوڑتے، نہ روزہ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی نماز چھوڑتے ہیں، سارے کے سارے احکامات میں لاتے ہیں، اور وہ کہ جن کے دل میں جو آپ کے لیے اپنی ولا کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے ظاہری طور پر ایسا نظر نہیں آتا۔ سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا صرف ظاہر کو نہ دیکھ، مولا ایمان ہے میرا لیکن سمجھنا چاہتا ہوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں، جب کہا نہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا ہے نا، آدم کے دائیں کاندھے سے ایک مٹھی مٹی لی، آدم کے بائیں کاندھے سے ایک مٹھی مٹی لی، دونوں مٹیوں کو آپس میں ملا دیا۔ جب ملایا، ملانے کے بعد آب فرات اس میں ڈالا، آب ملح اجاج اس میں ڈالا۔ جب دونوں مٹیاں ملی، دونوں پانی ملے، جب دونوں مٹیاں اور دونوں پانی، یعنی آب فرات کا پانی اور ایک انکار ولایت کا پانی، ہر قدم رکھیے گا، توجہ مسلسل رکھیے گا، توجہ مسلسل رہی تو یہاں نہیں رہو گے۔ اس سے پہلے کوئی لمحہ ایسا تھا جب اللہ نے اصحاب جب خلق کیا آدم کی پشت سے نکال کر قیامت تک آنے والی نسل آدمیت کو پشت سے نکال کر اللہ نے کہا ہؤلاء اصحاب الیمین وہؤلاء الی الجنہ ولا ابالی، کہا کہ یہ جو اصحاب یمین ہے نا یہ جنتی ہیں اور میں بے نیاز ہوں، اس بات سے کہ وہ جنت جائیں یا جہنم جائیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ جنتی ہیں۔ پھر اصحاب الشمال کے لیے کہا کہ یہ اصحاب الشمال ہیں، وہؤلاء الی النار ولا ابالی، یہ جہنمی ہیں اور میں بے نیاز۔ جب اللہ نے یہ کہا نا، اصحاب یمین نے بھی سنا، اصحاب الشمال نے بھی سنا، پھر اللہ نے اصحاب الشمال سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ آگ جل رہی ہے سامنے، اس میں کود جاؤ۔ جب کہا نا اصحاب الشمال سے جن کے لیے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، جب کہا کہ آگ میں کود جاؤ، کہنے لگے ابھی تو ہم نے عمل ہی کوئی نہیں کیا، تو نے پہلے کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے اور اب کہتا ہے آگ میں کودو۔ ہمیں موقع تو دے کہ ہم جنتی ہونا اپنا ثابت کریں۔ اللہ نے کہا اچھا، اصحاب یمین سے کہا اے اصحاب یمین آگ میں کود جاؤ، انہوں نے آگ دیکھا نہ تاؤ، آگ میں کود گئے، ابراہیم کی طرح آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ جب آگ ان پر ٹھنڈی ہوئی، اللہ نے اصحاب شمال سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ میرا حکم ماننے کی وجہ سے جنتی ہے، جسے میں سجدہ کرنے کا کہوں، جسے میں بناؤں تم پر حجت بناؤ، یہ میرے حکم کا انکار نہیں کریں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں عمل کا موقع ملے گا اس کے زور پر ہم جنت جائیں گے؟ کیا شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے جس نے ہزاروں سال کی ایک ایک رکعت پڑھی ہے؟ بات زیادہ تفصیل کی طرف اس میں سمیٹنے کی جانے پڑتا۔ کیا کہا جب اسحاق کندی نے سوال کیا،
مولا نے فرمایا اے اسحاق کی تھی وہ جو مسجد تینتین ہوا، دونوں تینتیں آپس میں ملے. مولا نے فرمایا کیونکہ تینتیں آپس میں مل گئی ہیں اسی وجہ سے مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے، کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ تینتیں مل گئی ہیں آپس میں. یہی سبب ہے کہ منکر سے علی والا آ جاتا ہے، علی والے کے گھر میں منکر پیدا ہو جاتا ہے. بس سمجھنے بات جب کہا نا کہ یہ سبب یہ ہے کہ تینتیں ملی ہوئی ہیں، انکار و اقرار کی تینتیں مل گئی ہیں، انکار و اقرار کے پانی مل گئے ہیں. مولا نے فرمایا کہ جب اللہ عدل کا پلڑا لگائے گا نا اس وقت ہر شے پلٹ کر اپنے اصل کی طرف چلی جائے گی. فرمایا ہر خیر ہم سے ہے، نماز خیر ہے ہم سے ہے، روزہ خیر ہے ہم سے ہے، حج خیر ہے ہم سے ہے، زکات خیر ہے ہم سے ہے، توحید خیر ہے ہم سے ہے. کوئی دیکھنا چاہے تو اصول کافی میں اٹھا کے یہ حدیث دیکھ سکتا ہے. موجود نہ ہوئی تو کل منبر پہ نہیں آؤگا. کیا فرمایا؟ ہر خیر ہم سے ہے، توحید بھی خیر ہے، توحید بھی ہم سے ہے. پھر فرمایا ہر شر ہمارے انکار سے ہے، ہر گناہ ہمارے انکار کی وجہ سے ہے. فرمایا جب اللہ عدل کا پلڑا لگائے گا ہر شے پلٹ کے اپنی اصل کی طرف چلی جائے گی. فرمایا جو ہمارے منکر ہیں، جو ہم میں شک کرنے والے ہیں، جو ہم میں بھول رکھنے والے ہیں، اگر وہ کوئی عمل خیر کرتے ہیں کیونکہ اصل نہیں یہ عمل ان کی، جب عدل کا پلڑا لگے گا جو ان کی اصل ہوگی پلٹ کر اس طرف، جو ان میں خیر ہوگی پلٹ کے علی والوں کے اعمال نامے میں. اللہ اکبر. بات تو مکمل ہو گئی. حدیث کا بھی میں نے بڑی تیزی سے خلاصہ سماعتوں کے حوالے کر دیا، لیکن بات یہاں پر آ گئی تو اب میں اپنے دل کی ایک بات کہوں کہ مولا آپ کے آگے یہ ہاتھ بھی بندھے ہیں اور یہ پیشانی بھی جھکی ہے. آپ کا کرم، یہ سب آپ کا کرم. کہتے کہتے ایک جملہ زبان پہ آ رہا ہے. جانتے ہو جو یوسف کے بھائی تھا بنیامین، جب ہے بات سامنے آ گئی تو کہہ کے بڑھ رہا ہوں لیکن تیزی سے اشارہ دوں گا، بس پتہ نہیں کچھ کون سمجھے گا کون رہ جائے گا. جب یوسف کا بھائی بنیامین سگا بھائی جب آیا تو سگے بھائی کو یوسف نے جو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ اپنایا جانتے ہو کیا ہے؟ کیا کیا یوسف نے؟ اپنے ایک سونے کا برتن اس کے مطابق رکھ دیا. اس کے مطابق وہ سونے کا برتن رکھ کر بعد میں کہا کہ یہ تو میرا ہے، اسی وجہ سے اب یہ میرا غلام بنے گا. بالکل اسی طرح جب مالک کے سلطنت ولایت ہے یہ اسی کا کرم ہے. ہمارے دل میں اب ولا بھی خود رکھتا ہے، اسی ولا کی بنیاد پہ بخش بھی دیتا ہے. اللہ تو بس میں جملہ کہنے لگا تھا کہ مولا یہ سارا تیرا کرم ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ
भेजे का बल जवाब। ज्यादा जहमत शमाअत दे गया लेकिन अपनी उस कलाम की उस मंजिल तक आ गए कि जो मकसद है इस सफ़े अज़ा के एहतमाम का, कि अज़ादारों आज जिस हस्ती के मसाइल के तज़किरे का आगाज़ कर रहा है, आज उस हस्ती की गठरी की शबीह बरामद होनी है कि जिसे अल्लाह जाने किस तरह सब्र के पहाड़ हुसैन ने, सब्र के खुदा हुसैन ने अल्लाह जाने किस तरह उसके टुकड़ों को जमा करके गठरी में, अल्लाह अकबर, सिवाय हुसैन के कोई खबर देखो। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, पुरसा देते हुए शर्म न करना, वो शहीद है जो हसन का यतीम है। मौला हसन को अमीर हसन कहते थे ना, क्यों? मौला हुसैन को इसलिए गरीब मौला हुसैन कहा जाता है कि ये गरीबुल वतन है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे पुरसे, तुम्हारे मिजाज को पुरसे के लिए आमादा करने पर वो जुमले कहने लगा हूँ। अज़ादारों, जो अपने वतन में अपने घर पर अपने बिस्तर जिसके जिगर के टुकड़ों को उसकी बहन अपने हाथों पर ले उसे अमीर हसन कहते हैं। अल्लाह अकबर। और दूर करबला की सरजमीन में जिसकी लाश को घोड़ों के सुरों से पामाल कर दिया जाए, वो गरीब हुसैन। अल्लाह अकबर। सिवाय हुसैन के कोई गम न देखो। अज़ादारों, जो अपने वतन में अपने घर में जिसके सीने पर आखिरी लम्हों में 3.5 साल का कासिम हो, वो अमीर हसन है। खैमों से मैदान की जानिब जाते हुए जिसके सवारी की सुबह में एक 3.5 साल की बेटी उसका रास्ता रोके हो रही है। अल्लाह अकबर। सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न देखो। अज़ादारों, आशूर की सुबह है। आशूर की सुबह में जनाब अली अकबर और अब्बास कलाम कर रहे हैं। अब्बास कहते हैं, अकबर आज पहले मैदान की जानिब मैं बढ़ूंगा। अकबर कहते हैं, नहीं अब्बास, नहीं चचा अब्बास, अगर आप चले गए ना तो मेरे बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, पहले मैदान की जानिब मैं जाऊंगा। अज़ादारों, जब ये जुमला सुना रब्बे वफा ने, अब्बास ने कहा, नहीं अकबर, अगर तुम मैदान की जानिब बढ़े तो मेरे हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। अज़ादारों, जनाब कासिम ये कलाम सुन रहे थे। जैसे ही अब्बास ने ये जुमला कहा, तेजी से कासिम आगे बढ़े। आगे बढ़ के कहा, चचा अब्बास, मेरे भाई अली अकबर, आज मैदान की जानिब ना आप पहले बढ़ेंगे ना अकबर पहले जाएगा, क्योंकि आप गए तो मेरे चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। अकबर गए तो हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। मैं तो हसन का यतीम हूँ, अगर मैं मैदान की जानिब बढ़ूंगा। कासिम का जुमला पूरा नहीं हुआ था। तेजी से आगे बढ़ के हुसैन ने कासिम को गले से लगाया, कासिम के माथे पर बोसा दे के कहा, कासिम तो मुझे अकबर से भी ज्यादा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न देखो। अज़ादारों, कासिम वो शहीद है, वो शहीद है कासिम कि जो जिसकी इजाजत बड़ी मुश्किल मिली। जब खैमे में जाता है तो माँ कहती है, कासिम अभी जिंदा हो। इजाजत लेने हुसैन के पास आते हैं। हुसैन कहते हैं, कासिम अगर तुझे इजाजत दे दी तो तुम मेरे हसन की निशानी है,
اور قاسم تجھے اجازت دینے سے میرے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، دوسرے تجھے میدان کی جانب بڑھنے کی اجازت دیتا ہوں تو میری بیٹی کا گھر لڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد نبی کے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جب کبھی بھی دو اگر قبیلوں میں جنگ ہوتی نا اور کوئی قبیلہ چاہتا کہ وہ جنگ نہ کرنا چاہتا تو کیا کرتا؟ اپنے کسی مستور کو چادر پہنا کے میدان میں بھیج دیتے۔ جب کوئی محترم مستور میدان میں آتی نا تو دشمن قبیلے والے اس مستور کو دیکھ کے جنگ روک لیتے اس کے احترام میں۔ اگر پھر بھی نہ روکتے تو کیا کرتے؟ داؤد نبی کے زمانے سے جاہلیت کے زمانے تک یہ رسم باقی رہی، آج بھی کئی عرب قبیلوں میں موجود ہے۔ کیا کرتے؟ اگر خاتون کے احترام میں بھی جنگ نہ روکتے تو جو قبیلہ چاہتا نہ کہ جنگ نہ ہو تو کیا کرتا؟ اپنے کسی جوان کو سہرے پہنا کے میدان میں بھیج دیتا۔ وہ سہرے والوں کو دیکھ کر سہرے کے احترام میں وہ جنگ روک دیتے۔ حسین نے قاسم کو سہرے پہنا کے حجت تمام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں جب مشکل پڑی ہے قاسم پر، جب مشکل پڑی ہے نا، قاسم کی ماں نے کہا قاسم اپنا تعویذ کھول۔ حسن نے کہا تھا جب کوئی مشکل پڑے تو یہ تعویذ کھولنا۔ کیا اس سے بڑی مشکل بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین پر قربان ہونے کی اجازت نہ مل رہی ہو؟ عزاداروں اب جو تعویذ کھولا دیکھا تو مولا حسین کا خط ہے۔ اب خط پر جب نظر پڑی جناب قاسم کو پکڑ کر جناب قاسم کی ماں حسین کے خیمے میں آئی، کہا مولا میرے آقا یہ حسن کا خط ہے۔ جب حسن کے تحریر کو دیکھا ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو چوما، عباس کو بلایا، کہا عباس میرے قاسم کو تیار کروایا۔ اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں جب قاسم تیار ہوئے ہیں نا تو قاسم اتنے چھوٹے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاسم نے زرہ نہیں پہنی۔ کسے کہتے ہیں زرہ؟ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے کہ جو اگر پہنا جائے تو وہ تلواروں کو روک لیتا ہے، وہ تیروں کو روک لیتا ہے، وہ بچیوں کو جسم میں اترنے سے روک لیتا ہے۔ عزاداروں قاسم نے زرہ نہیں پہنی۔ جو ملعون تلوار کا وار کرتا ہے عباس کے بدن کے پار، جو ملعون تیر سے وار کرتا ہے قاسم کے بدن کے پار، جو ملعون برچھی سے وار کرتا ہے، بس آخر پہنچ گیا اپنی منزل کی جانب۔ عزاداروں جب قاسم میدان کی جانب بڑھے ہیں، عزاداروں قاسم وہ واحد شہید ہے جسے ان ملعونوں نے زین سے اتارنے کے لیے پتھر مارے ہیں۔ عزاداروں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور عمر سعد ملعون نے کہا سارے مل کے حملہ کرو۔ عزاداروں کسی ملعون نے پتھروں کی بارش میں قاسم پر نیزے سے حملہ کیا۔ پتھروں کی بارش میں قاسم کے پہلو میں جب نیزہ لگا، قاسم زین پر سنبھل نہیں سکے، زین پر تو نہیں سنبھل سکے لیکن زمین پر بھی نہیں آئے۔ قاسم کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہے، جہاں جہاں گھوڑا جاتا ہے وہاں وہاں قاسم جاتا ہے۔ عزاداروں جہاں قاسم نے زین چھوڑی، قاسم نے پکار کر کہا اماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں جہاں پر زین چھوڑی نا، جب مولا حسین نے قاسم کا یہ جملہ سنا بس چھوڑ دیا ممبر۔ عزاداروں مولا حسین اس مقام پر آئے جہاں قاسم نے زین چھوڑی تھی، لیکن حسین نے دیکھا ایک مرتبہ دائیں جانب ایک مرتبہ بائیں جانب، قاسم نے زین تو نہیں چھوڑی تھی، قاسم نظر کیوں نہیں آتے؟ حسین نے پکارا قاسم کہاں ہو؟ عزاداروں قاسم کا جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پکارا قاسم بیٹا جواب دو۔ عزاداروں قاسم کا جواب نہیں آیا۔ حسین نے کہا قاسم میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، مجھے جواب دو۔ جب کہا نا امام بن کے حکم دیتا ہوں، کوئی کبیرہ اس جانب سے لبیک،
حسین چلے خیموں کی جانب، بس چھوڑ دیا ممبر، عزادارو جب مولا حسین خیر